आँख खोलते ही घर में गुरबत देखी। अभी 5 साल की थी कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया। रिश्तेदारों ने मुँह फेरा, अपने बेगाने बन गए। वालिदैन की इकलौती औलाद थी, मगर होश संभालते ही मुफलिसी के एहसास ने मुझको कमला दिया। वक्त से पहले बड़ी लगने लगी। संजीदा सोचों ने बचपन का उबालीपन छीन लिया था। वालिद साहब के इंतकाल के बाद आमदनी का कोई जरिया न था। जमा पूंजी इनकी बीमारी पर खर्च हो गई थी। अम्मी ने मुझ नन्ही सी जान को पालना था। वो लोगों के कपड़े सीकर मेरी परवरिश करने लगी। वालिद साहब विरसे में सिर्फ एक मकान छोड़ गए थे जिसमें हम लोग रहते थे। अम्मी जान ने सख्त मेहनत की और मुझको परवान चढ़ाया। बीए तक तालीम दिलवाई और हर मुमकिन ख्वाहिश पूरी की। मैंने बीए पास कर लिया तो अम्मी जान से कहा कि आप अब लोगों के कपड़े ना सिया करें, मैं सर्विस करूंगी, आप अब आराम करें। बेटी, मैंने तुमको तालीम इसलिए नहीं दिलवाई कि तुम नौकरी करो, मैं चाहती थी कि तुम तालीम याफ्ता हो जाओ ताकि तुम्हारे अच्छे रिश्ते आए। अब मेरी एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। मैंने तेरे जहेज के लिए कुछ रकम इकट्ठी कर रखी है। एक मसहरी, 2-4 बर्तन और चंद जोड़े कपड़े तो दे ही सकती हूँ। माँ की बात सुनकर दिल ही दिल में मैं सिमट कर रह जाती कि मेरी भोली अम्मी को ये अंदाजा नहीं है आजकल किस कदर महंगाई है। जो रकम उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी, इसमें तो शादी का एक बनारसी जोड़ा भी मुश्किल से खरीदा जा सकता था। एक दिन मेरी खाला अपने बेटे एहसन का रिश्ता लाई। अम्मा ने इनका मंशा सुनते ही साफ इनकार कर दिया, बल्कि इनको बेभाव की सुना दी कि तुम्हारे पास है क्या, किराए के मकान में रहती हो और अभी एहसन की नौकरी भी नहीं मिली, फिर तुम किस मुंह से मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आ गई हो। खाला बेचारी मुंह बसोरती चली गई। इनके जाने के बाद मैंने अम्मी जान से कहा, माँ आपकी वो सगी बहन है, आपने इनको यूं धुतकारा जैसे गुर्बत कोर्ट का मर्ज हो। एहसन बहुत शरीफ और अच्छा लड़का है, पर गुर्बत है, मगर ये भी तो सोचिए कि जहेज का कोई मसला नहीं होगा। और लोग तो जहेज मांगते हैं, ना मांगे जहेज, मगर मैं इनको तुम्हारे काबिल नहीं समझती। बेटी, ये तेरे सोचने की बात नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरे लिए बेहतर सोच सकती हूँ। तेरी शादी किसी ऊंचे घराने में करूंगी। तू फिक्र ना कर, जा मेरे लिए चाय बना कर ला, मेरे सर में दर्द है। अम्मी ने बात टाली तो मैं इनके लिए चाय बनाने चली गई। बात ये थी कि मुझे अपना खालाजाद से लगाव था। वो भी मुझको चाहता था, हमारे घर आता जाता था और हम बातें किया करते थे। अम्मी भी अपने भांजे को चाहती थी क्योंकि वो इनके सारे बाहर के काम कर देता था, मगर रिश्ते के मामले में काफी मुतसिब थी। दरअसल वो चाहती थी जिंदगी की जो आसाइशें इनको नहीं मिली वो मुझको मिल जाए। वालिदैन अगर खुद किसी चीज को तरसें तो इनकी उम्र भर ये कोशिश होती है कि इनके बच्चों को इन जैसी महरूमियां ना सहनी पड़े। लिहाजा अम्मी हर वक्त एक जुमला कहती थी, मैं तो अपनी कमल को ऐसे घर दूंगी जहां इसको किसी शय के लिए तरसना ना पड़े, जिंदगी की हर आसाइश मिले। एक दिन अम्मी पड़ोस में अयादत को गई हुई थी कि एहसन आ गया। मेरी अम्मी आई थी, इनको खाला जान ने इनकार कर दिया। शायद वो तुमको ऊंचे घराने में ब्याहना चाहती हैं। हाँ एहसन, कुछ ऐसी ही बात है। मैंने दुख से कहा, काश मेरे पास भी दौलत के अंबार होते तो तुम किसी और के घर की रौनक ना बनती। काश मैं खाला जान के ख्वाब पूरे कर सकता। वो जज्बाती सा होने लगा। एहसन, तुम दिल छोटा ना करो, दौलत ही सब कुछ नहीं होती। मैं मुकद्दर पर यकीन रखती हूँ। अम्मी के कहने पर क्या होता है, जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा। ये सुनकर मेरे खालाजाद की आंखें भीग गई। वो अफसुदगी से कहने लगा, कमल दुआ करो कि किस्मत हम पर मेहरबान हो जाए। ये कहकर वो चला गया। इसके जाते ही वालिदा घर में दाखिल हुई। मैं किचन में चाय बना रही थी। अम्मी ने खुश होकर कहा, कमल, खाला जैनब मिली थी, तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा रिश्ता बताया है। लड़का दुबई में होता है और वो लोग शाम को तुमको देखने आ रहे हैं। तुम नहा धोकर बाल संवार लेना और अच्छे कपड़े पहनकर सामने आना ताकि अच्छी लगो। अगर चांद सी हो तो फिर सजने संवरने की क्या जरूरत है, वैसे ही हर हाल में अच्छी लगूंगी। दिल में कहा, मगर माँ के सामने जुबान खोलने की जरूरत ना हुई। अम्मी खुद घर की सफाई सुथराई में लग गई, फिर पकवान बनाने लगी कि मेहमानों के आने से कबल हर शय तैयार हो। थोड़ी देर बाद ही मेहमान आ गए। अम्मी की बातचीत खिल गई, बड़ी खुश दिली से खातिर तवाज़ो की और गपशप करने लगी। फिर मुझे इशारा किया कि सामने आ जाओ। मैंने अम्मी की हिदायत के मुताबिक खुद को तैयार किया था। इनकी पसंद का गुलाबी रंग का जोड़ा पहन लिया था। यूं भी अच्छी सूरत पाई थी। खुद को आईने में देखा, अच्छी लग रही थी, मगर आंखें उदास थी कि दिल की हालत का अंदाजा तो आंखों में झलक रहा था।
عورتوں نے گہری نظروں سے جائزہ لیا۔ والدہ کے حکم پر میں نے تینوں خواتین کو چائے بنا کر دی۔ اس دوران ان کی نگاہیں میرے چہرے پر مسکور ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی ہم کو بہت پسند آئی ہے۔ امی ہر صورت یہاں رشتہ کرنا چاہتی تھی، مگر جب لڑکے والے بات پکی کرنے آئے تو انہوں نے جہیز کی لسٹ پکڑا دی، جس میں رنگین ٹی وی، وی سی آر، فریج اور دیگر بہت سی قیمتی اشیاء شامل تھی۔ جہیز میں ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے برادری میں عزت بھی رکھنی ہے۔ بغیر جہیز خوبصورت بہو کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ سن کر امی جان سکتے میں آ گئی۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، آپ کو معلوم ہے کہ کمل کا باپ اور بھائی نہیں ہے، سر پر ماموں چاچا کا بھی ہاتھ نہیں کہ وہ یہ مطالبات پورے کر دیں۔ میں بیوہ عورت اتنا جہیز کیسے دے سکتی ہوں؟ میری بیٹی خوبصورت اور تعلیم یافتہ تو ہے۔ لڑکے کی ماں کی تیوری پر بل پڑ گئے، بولی اگر آپ کو ہماری شرائط منظور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، ہمارے بیٹے کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا پرس اٹھایا اور خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ امی بس بت بنی ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دن سوگوار رہی، پھر خالہ زینب ایک روز آئی۔ اس بار وہ ایک اچھا رشتہ لائی تھی۔ امی خوش ہو گئی، چہک کر مجھ سے کہا، دیکھا بیٹی، میں نہ کہتی تھی کہ اس دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں، خدا کے گھر دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ اس بار لڑکا اور اس کے گھر والے مجھ کو دیکھنے نہیں آئے، بلکہ انہوں نے امی کو بلا لیا کہ آپ ہمارے گھر آ کر لڑکا دیکھ جائیں۔ وہ لڑکا کیا تھا، 50 سال کا بوڑھا تھا اور رنڈوا بھی تھا۔ امی نے اس کی صورت دیکھ کر ہی انکار کر دیا۔ اب پھر رشتوں کی تلاش ہوئی، غرض کچھ اور بھی رشتے دیکھے، مگر سبھی آئے اور چلے گئے۔ تب کہیں جا کر امی جان کو سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ جہیز کے بغیر بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ناممکن ہے۔ ایک دن بہت سوچ کے بعد گویا ہوئی، بیٹی کمل، اگر تم ملازمت کرنا چاہتی ہو تو کر لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ میں نے اگلے دن سے ہی باغ دوڑ شروع کر دی۔ اپنی سہیلیوں اور ہم جماعتوں سے کہا، ان کے بھائی جہاں سروس کرتے تھے ان کے ذریعے درخواستیں جمع کروائی۔ آخر معقول تنخواہ پر ایک دفتر میں ملازمت مل گئی۔ ماں میری تنخواہ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتی تھی اور ہر 3 ماہ بعد میرے جہیز کی کوئی نہ کوئی شے خرید لاتی تھی، مگر اتنی مہنگائی میں بھلا 3,000 کی رقم کیا معنی رکھتی ہے۔ نوکری چلتی رہی اور یوں پورے 7 برس بیت گئے۔ اب میرا جہیز مکمل تھا، ٹی وی، وی سی آر، فریج، صوفے، پردے، ڈنر سیٹ، واٹر سیٹ، کچن کا تمام سامان، استری، غرض ہر شے ضرورت کی ماں نے خرید لی تھی۔ اب میں پورے 30 برس کی ہو چکی تھی۔ مسلسل نوکری کی تھکن سے میرا رنگ روپ اجڑ گیا تھا اور ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح میں 35 سے بھی کم کی نہیں لگتی تھی۔ خالہ زینب تو رشتے دکھاتے دکھاتے تھک چکی تھی اور بیمار پڑی تھی۔ ماں نے 1 2 اور رشتے والیوں سے بات کی، تبھی ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ لڑکا بینک مینیجر تھا۔ ماں نے سب سے پہلے انہیں جہیز دکھایا، وہ راضی ہو گئے۔ اب مجھے دیکھنا باقی تھا۔ جب انہوں نے مجھ کو دیکھا تو وہ عورتیں بجھ کر رہ گئی، فوراً جانے کو ہوئی اور چلتے سے اتنا کہا کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے۔ یہ بات سن کر مجھ کو ہنسی آ گئی کہ جب عمر کم تھی تو جہیز نہیں تھا اور اب جہیز ہے تو عمر زیادہ ہے۔ عورتیں گئی تو اماں رونے بیٹھ گئی، مگر میں روئی نہیں، سمجھانے لگی کہ ماں ان کی بات غلط نہیں تھی، آپ کیوں رو رہی ہیں، واقعی میری عمر زیادہ ہے۔ ابھی ماں کے آنسو خشک ہوئے تھے کہ خالہ زینب آ گئی۔ بیچاری بیماری کے باوجود کسی طرح آ گئی تھی۔ ایک اچھا رشتہ تھا، وہ لوگ بھی ساتھ آئے تھے۔ امی نے ان کو اندر بٹھایا اور مجھ کو چائے لانے کو کہا۔ جانے مجھ کو ایک دم کیا ہوا کہ میرا سر گھوم گیا۔ کبھی ماں کے آگے نہ بولی تھی، کبھی ان کی حکم اداولی نہیں کی تھی، مگر اس بار پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور ان کے سامنے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے امی جان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، ماں میں شوکیس میں رکھا ہوا کھلونا نہیں ہوں کہ جب چاہا پسند کیا اور جب پرانا ہوا تو گلی میں پھینک دیا۔ میں ہرگز ان ہوس پرست لوگوں کے سامنے نہ جاؤں گی، یہ سارے لوگ ایک جیسے ہی ہیں۔ ماں نے نہایت بیچارگی سے مجھ کو دیکھ کر کہا، بیٹی آخری مرتبہ میری عزت رکھ لے، پھر کبھی کسی کے سامنے نہ جانا، یہاں میں پر امید ہوں۔ اب انکار نہ ہوگا۔ تبھی میں نے زہر خند لہجے میں کہا، ماں آپ تو آج سے 7 برس پہلے بھی پر امید تھی۔ خیر امی کی حالت غیر دیکھ کر میں نے اپنے حواس قابو میں کیے، بال سنوارے اور ان کے سامنے چائے کی ٹرے لے کر چلی گئی۔ تبھی لڑکے کی بہن نے لب کھولے، امی لڑکی تو پیاری ہے، ہاں مگر عمر ذرا زیادہ ہے۔ اس کی ماں نے جواب دیا، یہ ہمارے منور سے بڑی ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ میرے کان جھنجھنا اٹھے، مجھ پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ تو چلی گئی مگر میرا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اپنے جہیز کی ایک ایک شے اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی، ساتھ ساتھ روتی چلاتی کہہ رہی تھی،
یہ لو لوگوں، خالی ہاتھ نہ جاؤ، یہ سب کچھ بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ میری عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا؟ تم نے کب مجھ سے شادی کرنی ہے؟ تم نے تو میرے جہیز سے شادی کرنی ہے۔ تم ہی لوگوں کے مطالبے پر تو میں نے اپنی زندگی کے 7 خوبصورت خواب بھرے قیمتی سال ضائع کیے۔ اب میری عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا؟ میرا جہیز بھی تو زیادہ ہے، تو اب میرے جہیز سے کرو شادی۔ میں اسی طرح ہذیان بک رہی تھی، رو رہی تھی کہ خدا کی قدرت، خالہ اور احسن آ گئے۔ مجھ کو جو پاگلوں کی طرح روتے بلکتے دیکھا، حیرت کی تصویر بن گئے۔ آخر خالہ نے معاملہ سمجھ کر مجھ کو گلے سے لگایا اور بولی، احسن دبئی چلا گیا تھا، بہت دولت کما لایا ہے، اب ہم غریب نہیں رہے۔ اب تم کیوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہو؟ خالہ نے امی کو روتے دیکھ کر کہا۔ احسن نے آگے بڑھ کر ماں کو سنبھالا، بولی، خالہ جان مت روئیے، میں آ گیا ہوں نا، مجھ کو کام بتائیے، حکم کیجیے کیا کرنا ہے۔ میں نے کنول کی شادی کرنی ہے اور اس کا کوئی موزوں رشتہ نہیں مل رہا، بیٹا اسی لیے رو رہی ہوں۔ کیا میں آپ کی آرزو پوری نہیں کر سکتا؟ خالہ جان اب تو میں نے روپیہ کما لیا ہے، کیا اب بھی آپ مجھ کو کنول کے قابل نہیں سمجھتی؟ تبھی امی جان نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی اور کہا، بیٹے مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر اور کنول پر بڑا ظلم کیا ہے، مگر جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، شاید کنول کی قسمت میں تم ہی تھے۔ یہ سن کر خالہ کا چہرہ کھل گیا، بیٹے سے مخاطب ہوئی، احسن میں نہ کہتی تھی جو قسمت میں لکھا ہو وہ ضرور ملتا ہے، اور تمہاری قسمت میں کنول کا ساتھ لکھا تھا۔ تب میں سوچ رہی تھی کہ شاید میرا جذبہ بھی احسن کی طرح سچا تھا کہ اتنی مدت گزر گئی مگر ہم ایک دوسرے کے لیے غیر شادی شدہ ہی رہے، اور آج راستے کی تمام دیواریں گر گئی تھی، میری روتی آنکھیں مسکرانے لگی اور مجھ کو اپنی قسمت پر ناز ہوا۔ اچھا ہی ہوا کسی اور نے مجھ کو پسند نہیں کیا، ورنہ میں اور احسن کب مل سکتے تھے۔